یا ایک انسان کو قتل کرنے سے ہم تو پوری انسانیت کو مرتا ہوا نہیں دیکھ رہے. تو اس کا مطلب قرآن کے الفاظ بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. کہیں پر فرمایا من ہی جو دنیا میں اعمیٰ اور اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا. ہاں، تو اس کا مطلب جو دنیا میں نابینا ہے کہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. یا اللہ کے ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہیں. اسی مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہابیت نے کہہ دیا کہ اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اللہ پاؤں بھی رکھتا ہے، اللہ جسم بھی رکھتا ہے. یعنی اگر خدا کو سمجھنا ہے تو الفاظ قرآن کو سمجھنا ہوگا. اگر خدا کو سمجھنا ہے تو قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ وہ اسی لینگویج میں اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے. اگر مجھے وہ لینگویج ہی نہ آتی ہو، اگر اس کے مفاہیم بھی نہ آتے ہوں، اسی لیے تشیع میں امامت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی کا کام تھا تنزیل اور اہل بیت کا کام تھا تعویل. نبی کا کام تھا کفر سے اسلام تک لانا اور اہل بیت کا کام تھا اسلام سے ایمان کی منزل پر لانا. کئی مجالس اسلامک سویلائزیشن کے ٹاپک میں بات میں کر چکا، نیٹ پہ موجود ہیں. اس میں ہم نے یہی کہا کہ رسول خدا فرماتے نعل بالنعل، وہ چیزیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی نعل بالنعل، ہو بہو وہی چیزیں میری امت کے ساتھ ہوں گی. انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، انہوں نے علی بن ابی طالب کا انکار کیا. سیدہ کی شہادت اس انکار کی ابتدا ہے. اب سوال یہ ہے اس امت نے انکار کیا تو کیوں کیا، ایک الگ بحث ہے. لیکن پہلے اس قرآن کی آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا مطلب اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. دیکھیے خدا کے نزدیک قتل جسم اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا قتل روح اہمیت رکھتا ہے. ایک انسان ہے، کسی انسان کو گولی مار کے قتل کر دیتا ہے، یہ قتل نفس ہے، قتل جسم ہے. اس کا جسم مر جاتا ہے. مثلا قاسم سلیمانی کا جسم سے کچھ بھی نہ بچا، ایک ہاتھ بچا. بہت سارے ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں جن کے جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں بچتا. ایک قاتل جسم ہے، ایک قاتل قلب ہے، قاتل روح ہے. کیا مطلب؟ فرمایا ایک قتل ہے جسم کا قتل، انسان مر گیا، آپ نے دفن کر دیا، وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن خدا فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک انسان وہ ہے جو ایک فساد کی جڑ کو ایسا پیدا کرتا ہے کہ وہ جڑ پورے معاشرے کو پریکٹیکلی تباہ کر دیتی ہے. یہ ہے قتل انسانیت. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی مسلم معاشرے میں شراب نوشی کو عام کر دیا، یہ قتل ہے تمام انسانیت کا. اسی قتل کو روکنے کے لیے امام حسین کربلا تشریف لے جاتے ہیں. کیا اس زمانے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اس زمانے کے لوگ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا اس زمانے کے لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے تھے؟ اگر حج نہ کرتے تو امام حسین تو حج میں ہی موجود تھے جہاں پہ اپنے حج کو عمرے میں بدلا. اس کا مطلب وہ معاشرہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ معاشرہ حج بھی کرتا تھا، وہ معاشرہ مسجدوں میں بھی جاتا تھا، وہ معاشرہ شبائے قدر بھی مناتا تھا، وہ معاشرہ عبادت بھی کرتا تھا. ایک ہی فرق تھا اس معاشرے میں، وہ یہ تھا کہ اگر معاشرے میں معاشرتی قتل ہو رہا تھا کوئی اس قتل کو روکنے والا نہیں تھا. یہ زندہ قوموں کی مثالیں ہوتی ہیں جو معاشرتی قتل کو روکتی ہیں. یعنی امام دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت کا حاکم اور شراب پی رہا ہے، ایک وقت کا حاکم اور زنا میں مبتلا ہے، ایک وقت کا حاکم علل اعلان شریعت پروردگار عالم کو پامال کر رہا ہے اور معاشرہ مردہ ہے اور سویا ہوا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تبھی ہم فرماتے ہیں اشہد انک امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ گواہی ہم اسی لیے دیتے ہیں. امر بالمعروف ایک گلی کا نام نہیں ہے، امر بالمعروف ایک معاشرے کی اصلاح کا نام ہے. یعنی اگر کسی معاشرے میں کوئی فساد پھیلاتا ہے یہ قاتل روح انسانیت ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے. جب آیت اللہ مصباح یزدی سے پوچھا گیا قبلہ بہترین علم کون سا ہے، انہوں نے کہا دیکھو جب تم جوان ہوتے ہو مختلف علوم کے پیچھے جاتے ہو، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں، کوئی کہتا ہے میں کیا بنوں. لیکن فرمایا جب اس علم کے پیچھے جاتے ہو کتنے سال لگتے ہیں. مثلا کوئی ڈاکٹر بنے گا 10 سال 12 سال 15 سال اسے لگیں گے. اچھا اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اسے ملے گا کیا؟
وہ یہی سوچ کے جاتا ہے اس میں مال زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ اچھا کتنے سال کمائے گا؟ 60 ایئرس تک ڈاکٹر رہے گا، 70 ایئرس تک ڈاکٹر رہے گا۔ اس نے کمایا مثلا منتھلی بہت کما لے، $5000 کما لے گا، $10,000 کما لے گا، زندگی پونجی کمائی جمع کر دے، 2 4 5 کروڑ اس نے کما لیے۔ اچھا یہ ڈاکٹر بننے کے بعد کرتا کیا ہے؟ مثلا ایک مریض آیا، اس نے کسی کو کینسر سے نجات دی، جب یہ کینسر سے نجات پا لے گا یہ کتنے سال زندہ رہے گا؟ میکسیمم اگر میں کاؤنٹ کر لوں تو 100 ایئر زندہ رہے گا، 100 سال اس نے کسی کو زندگی دی۔ لیکن کیا ڈاکٹر کو یہ پتا ہے جس سے میں بچا رہا ہوں یہ بچنے کے بعد کسی کو قتل نہیں کرے گا؟ ہاں کوئی صدام جیسے کو بچا لیا، اس کی جان کو بچا لیا، اور اس نے بچنے کے بعد ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ کسی ٹرمپ جیسے خبیث کو اس نے بچا لیا، وہ تو ڈاکٹر ہے، اس کا کام صرف جسم کو شفا دینا ہے، اس کا روح سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس نے بچانے کے بعد اس کو یہ یقین اور 100% یقین ہے بھی نہیں کہ وہ بچنے کے بعد کہیں جا کر قتل نہ کر دے۔ لیکن فرمایا ایک ہے علم الہی جو انبیاء کا کردار تھا، جو اہل بیت کا کام تھا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کام تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ جسم کو نہیں بلکہ انسان کی روح کو بچانا۔ اب یہاں پہ سمجھ آتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب وہ کسی کی روح کو بچا لیتے ہیں، کسی ایک انسان کو اور بنا لیتے ہیں، اس کو صرف دنیا کی 100 سال کی زندگی نہیں دیتے بلکہ ابدی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔